بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چائنا کے نئے فارن منسٹر کوئن گینگ، انہوں نے ایک مضمون لکھا جو کہ امریکہ کے ایک میگزین میں چھپا، اور اس میں انہوں نے مختلف چیزوں کا جائزہ لیا ہوا، پوری دنیا کے نقطہ نگاہ سے چائنا کی پوزیشن اور خصوصی طور پہ بھارت کا ذکر کیا کہ بھارت چونکہ ہمسایہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم اپنے تعلقات امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ دونوں ملکوں کے اندر ایک خواہش موجود ہے کہ مل کے اپنے بارڈر کے علاقوں میں امن کو فروغ دیا جائے، امن کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ انڈیا نے اس کا جو جواب دیا وہ غالباً جے شنکر، انہوں نے تو اس کو اوور آل ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، ان کے فارن منسٹر جے شنکر نے، اور الزام لگایا کہ چائنا در حقیقت بارڈر کو یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پہ بارڈر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارت کا، اور یہ بھی الزام لگایا کہ چائنا جو ہے وہ در حقیقت زیادہ سے زیادہ علاقہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ چائنا کے ساتھ بارڈر روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل ہو، جو کہ چائنا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اور چائنا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گلوان میں انہوں نے 2020 میں چائنیز نے کافی ساری بارڈر وائلیشنز کی۔ ایکچولی چائنا نے تو گلوان ویلی میں جو علاقہ انہوں نے قبضے میں لیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1200-1300 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے اروناچل کا بھی ریفرنس دیا کہ اروناچل میں ریسنٹلی ایک کوشش کی چائنیز نے آگے آ کے تو کچھ علاقہ قبضہ کرنے کی توانگ کے ایریا میں، اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو توانگ کا علاقہ ہے ادھر چائنا آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ برتھ پلیس بھی ہے دلائی لاما کی، اور دلائی لاما کے نقطہ نگاہ سے یہاں پہ بہت سارے ایسے بدھ مذہب کے بعض ہیں شعار ایسے، یا ان کے کچھ نشانات ایسے ہیں جو بڑے مقدس ہیں ان کے لیے، اور یہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا انفلوئنس تبت میں بڑھے، پھر تبت کو رستہ بھی یہاں سے اس کو ملتا ہے، تو وہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنا کا یہ رویہ ہے یہ خاصا ویزیبل ہے کہ وہ ہمالیہ کے علاقے میں انڈیا، نیپال اور بھوٹان وغیرہ کے علاقے اس طرح لینا چاہتا ہے کہ ہمالیہ میں اس کو ایک اچھا فٹ ہولڈ مل جائے، اور جہاں تک بھارت کے ساتھ بارڈر کا تعلق ہے اس میں گلوان ویلی اور پینگانگ لیک کا علاقہ ہے جو کہ چائنا جس میں انٹرسٹ لیتا ہے۔ ریسنٹلی یہی علاقے ہیں جو فلیش پوائنٹ بنے رہے ہیں جہاں پہ کہ بھارت اور چائنا کی آپس میں کنفرنٹیشن وغیرہ بھی ہوئی ہے۔ اب یہ بھارت کا الزام کہ وہ یک طرفہ طور پہ چائنا یہ کر رہا ہے، انہوں نے یہاں پہ یہ فارن منسٹر نے یہ بھی ان کے الزام لگایا کہ در حقیقت وہ قراقرم کی طرف جانا چاہتا ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا لنک بن جائے اور وہ دونوں مل کے لداخ پہ قبضہ کرے۔ اصل میں بھارت اپنے عمل کو اچھی طرح نہیں دیکھتا، یا دنیا کے سامنے چالاکی سے اپنے کرتوت یا اپنی غلطیاں جو ہیں وہ اس کو سامنے نہیں رکھتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے علاقائی یا سرحدی تنازعات ہو سکتے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ، لیکن ان کو حل کرنے کا ایک پرامن طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں، اور بات کرنے کے لیے اگر آپ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا یہ ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ کو ماننا ہے، تو پھر تو بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں۔
وہ بات آگے کبھی بھی نہیں بڑھے گی. بات آگے تب بڑھتی ہے اگر آپ دوسرے کا نقطہ نگاہ بھی سمجھیں اور اس کو بھی اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ وہ بھی اپنے طور پہ اپنے تاریخی حقائق وغیرہ اپنے کلیم کی سپورٹ میں وہ لے کے آیا ہے. یہاں میں ذکر کروں گا کشمیر کا. اب آپ دیکھیے کہ کشمیر کا تنازع ہمارا 1947 سے چلا آ رہا ہے. بیچارے کشمیریوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. عوام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھارت سے نجات چاہتے ہیں، لیکن بھارت وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کرتا ہے جس کی وجہ سے تباہی بچی، اور وہاں پہ اتنا ظلم ہوا خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ. یعنی ریاستی دہشت گردی نے کشمیر کے عوام کو بالکل ان کا جیسے کہتے ہیں کہ تہس نہس ان کو کر کے رکھ دیا. ان کا روزگار برباد ہو گیا. وہاں پہ اکثر اوقات ہڑتالیں، کرفیو، یہ چیزیں لگی رہیں. اب بھارت اپنے معاملات کو یا اپنے رویے کو نہیں دیکھتا. پہلا رویہ تو یہ کہ آپ نے وہاں کے عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آپ زبردستی اگر قبضہ کر کے عوام کی خواہشات کو کچل کے وہاں بیٹھے رہیں تو لازماً اس سے وہاں پہ بے چینی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کسی نہ کسی بہانے سے مذاکرات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں کریں گے، پہلے ٹیررزم بند. ٹیررزم تو ہے ہی نہیں. تو آپ نے کب یہ سیریس کوشش کی ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں؟ آپ نے وہ کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ کہ جھگڑا چل رہا ہے. اس میں لڑائیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی. جنگیں ہوں گی، نقصان ہوگا، عوام مارے جائیں گے. اسی طرح چائنا کے ساتھ آپ 1962 میں ایک بڑی جنگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے معاہدے کیے چائنا سے شکست کھانے کے بعد. پھر معاہدے جو ہیں وہ ان میں یہ ایک فیکٹر موجود تھا کہ آپ مذاکرات کریں گے، معاملات کو حل کریں گے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 60 سال گزر گئے اور مذاکرات نہیں ہوئے اور آپ نے یہ جھگڑا حل نہیں کیا. نہ آپ پاکستان کے ساتھ سرحدی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، نہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی آپ چائنا کے ساتھ اس کا جو ایشو ہے، بارڈر ایشوز ہیں، وہ حل کرنا چاہتے ہیں. پھر اس پہ جو آپ نے اور ایک ایکٹ کیا، آپ چائنا کو کہتے ہیں کہ یونیلیٹرلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر ریجن کو تبدیل کر دیں. یونیلیٹرل تو کام آپ نے کیا. کشمیر کا جو سٹیٹس آپ نے تبدیل کیا اور لداخ کو آپ نے یونین ٹیریٹری میں ڈکلیئر کر دیا، یہ تو سیدھا سیدھا چائنا کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس نے آپ کو صرف آپ کی حیثیت دکھائی ہے. انہوں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر یونیلیٹرل ایکشن آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ تھا جس کے اوپر مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ چائنا بار بار بھارت کو کہتا رہا کہ آپ سی پیک میں شامل ہو جائیں. سی پیک ایک پروجیکٹ ایسا جو کہ بنیادی طور پہ معاشی ترقی کا پروجیکٹ تھا، اور بھارت نے ہمیشہ اس پہ سوال اٹھایا اور یہی کہا کہ جی یہ تو ہمارے علاقے میں سے گزر رہا ہے. آپ بلا وجہ ایک کلیم کھڑا کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں سے. اسی طرح میں کلیم کر سکتا ہوں کہ جناب آپ اپنے جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ ہمارا، اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بالکل کہتا ہوں، جبکہ عوام وہاں کے کہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ چائنا کو یہ چیز سمجھ لگ گئی کہ آپ ایک طرف لداخ کا یونیلیٹرل سٹیٹس اس کا تبدیل کر رہے ہیں، دوسری طرف چائنا کی ریکویسٹ کے باوجود آپ سی پیک میں شامل نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی پیک کو آپ کی طرف سے در حقیقت سی پیک کو ایک خطرہ ہے، ایک تھریٹ ہے. اس تھریٹ کو مزید مضبوط بنایا، اس پرسیپشن کو، اس سڑک نے جو آپ نے شیوک ویلی میں بنانی شروع کی دولت بیگ اولڈی کی طرف. اب دولت بیگ اولڈی ایک وقت پہ چھوٹی سی کنٹونمنٹ، آپ نے اس کو بڑی کنٹونمنٹ بنانا شروع کر دیا. پیچھے سے سپلائی لائن بن گئی، آپ نے سڑک بنا دی وہاں تک. تو لازماً اس سے ایک تھریٹ ڈیولپ ہوئی جو کہ چائنیز اتنی انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں اس ریجن میں پاکستان کی سائڈ پہ، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بھارت کی طرف سے ان کے سی پیک کو تھریٹ ہو.
انہوں نے ایک نیک نیتی سے مودی کو یہ آفر کی تھی کہ آپ سی پیک میں شریک ہو جائیں، لیکن مودی نہیں ہوا. تو پھر اب دفاع کا ان کا حق بھی ہے اور ان کا کلیم بھی ہے اس زمین پہ. چنانچہ انہوں نے ایک تو اکسائی چین کے علاقے کو انہوں نے تحفظ دینا ہے، نیچرلی ایک بفر وہ کریٹ کر رہے ہیں. دوسرا گلوان ویلی پوری جب وہ قبضے میں لیتے ہیں اس کو سیکیور کرتے ہیں. انفیکٹ انہوں نے سیکیور کی ہے، قبضہ تو میرا خیال ہے ان کا تھا ہی. تو ایک طرف تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ نے جھگڑا نہیں چکایا، زمین تو ہماری ہے، چائنیز اس کو اپنا ہی علاقہ سمجھ کے تو اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن دوسری طرف وہ وہاں سے آپ کی شیوک ویلی میں گزرتی ہوئی سڑک کو وہ تھریٹن بھی کرتے ہیں اور وہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سی پیک کا سلسلہ سیکیور کر لیا. اب اس میں غلطی اور برائی کیا ہے؟ آپ یونیلیٹرل ایکشن کر لیں، ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہماری ٹیریٹری بن گئی، آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ یونین ٹیریٹری ہو گئی، اسٹیٹس بدلتے جائیں، آپ کو کوئی نہ پوچھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سپر پاورز ہوتی ہیں، ان کے بھی ایکشنز چیلنج ہوتے ہیں اس طرح کے. سو بھارت یونیلیٹرل ایکشن کر کے تو چائنا کو یہ اگر الزام دے رہا ہے کہ انہوں نے یونیلیٹرلی ایکسٹینڈ کر دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ایک ایکسپینشنسٹ موڈ میں ہے، آپ کس موڈ میں ہیں؟ سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بھارت نے خود پیدا کیا. آج بے شک یہ کہتے رہے کہ ایکسپینشنسٹ موڈ میں ہے. جے شنکر صاحب بہت بہت توجیہات کہ جناب ہم ایگریمنٹس کو فالو کر رہے ہیں، جتنے بھی ایگریمنٹ 93 وغیرہ میں ہوئے ہم تو اس کے پابند ہیں. چائنا پابندی نہیں کرتا، آپ کہاں پابند ہیں؟ آپ یونیلیٹرلی اسٹیٹس بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اس سٹیج کے اوپر چائنا حق بجانب ہوگا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے، وہ پینگانگ کا علاقہ ہو، وہ اروناچل کا علاقہ ہو یا وہ گلوان کا علاقہ ہو، وہ لداخ کے اس علاقے میں اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہے وہ اس کا قانونی حق ہے. خاص طور پہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ اسی علاقے میں آ کے آپ نے چائنا کے بارڈرز کے قریب تقریباً 100 کلومیٹر سے بھی کم کا تھا وہ علاقہ، اور ہائی الٹیچیوڈ پہ لا کے امریکنز کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کی ہے. امریکن ٹروپس کو وہاں پہ لانے کا آپ کا کیا مقصد؟ جب آپ امریکن ٹروپس کو وہاں پہ لے کے آئے ہیں تو وہ آپ کے معاندانہ آپ کے وہ ایکشن شو کرتا ہے جس میں کہ اگریشن نظر آتی ہے. چائنیز آپ کی طرف سے کبھی اگریشن کو قبول نہیں کریں گے. 1962 میں انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ آپ کو میگا سارٹ آؤٹ کریں گے. کیوں؟ کہ وہ بات ختم ہو چکی. چائنا ایک بہت ایڈوانس، ٹیکنالوجیکلی اب بہت مضبوط ملک ہے، اکنامکلی بہت مضبوط ملک ہے، ایک بڑی آرمی رکھتا ہے. سو بھارت کو خود اپنے معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. اور اسی میں بہتری ہے اس خطے کی بھی، اب بھارت کی، چائنا کی، سب کی، کہ وہ سرحدی تنازعات اور کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کریں. دیر پا امن تبھی آئے گا. باقی سب لیپا پوچھی ہے کہ آپ یہ کر دیں، وہ کر دیں اور وقت ٹال دیں. نہیں، ان چیزوں سے بات ختم نہیں ہوگی. اگر کشمیر کا مسئلہ پچھلے 70 سال میں ہم ختم نہیں کر سکے، 75 سال میں، وہ آج بھی پاکستان اور کشمیری اسی طرح اس پہ قائم ہیں، اقوام متحدہ کے ایجنڈا پہ بھی ہے. اسی طرح چائنا کے ساتھ جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ بھی آپ 75 سال میں ختم نہیں کر سکے. تو پھر در حقیقت آپ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے جنگ اور مسائل چھوڑ کے جا رہے ہیں. عقل مندی کا تقاضا، لیڈر وہی ہیں جو آئندہ نسلوں کے لیے امن قائم کر کے جائیں، اور امن قائم کرنے کے لیے یہ مسئلے آج حل ہونے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.